ناظرین 1940 میں منٹو پارک لاہور میں جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو قائد اعظم نے اس جلسہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریر و تقریر کے ذریعے عوام کو بیدار کرنا ہوگا، ان کاموں کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوگی، لہٰذا آپ تمام دوست تحریک کے لیے فنڈز دیں۔ اجلاس میں موجود ہر آدمی نے اپنی حیثیت کے مطابق چندہ دینے کا اعلان کیا۔ اس دوران قائد اعظم کا سیکرٹری چندہ نوٹ کرتا رہا۔ جب تمام لوگوں نے امداد کا اعلان کر دیا تو اجلاس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایک خوبصورت دراز قد لنگی سر پر سجائے ہوئے نوجوان پچھلی قطار سے اٹھے اور اعلان کیا کہ سیکرٹری صاحب، جتنا چندہ سب لوگوں نے جمع کرانے کا اعلان کیا ہے اس تمام چندے کے برابر تحریک پاکستان کے لیے میرا چندہ شامل کیا جائے۔ اجلاس میں شامل تمام لوگ اور خود قائد اعظم محمد علی جناح یہ اعلان سن کر دنگ رہ گئے۔ قائد اعظم نے فرنٹ لائن سے پچھلی لائن میں لگی کرسیوں پر بیٹھے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے نواب ممتاز دولتانہ سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ جس کے جواب میں دولتانہ نے کہا، جناب یہ ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ ہیں۔ اس کے بعد قائد اعظم نے ممتاز دولتانہ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ والی اپنی کرسی ان کے لیے چھوڑیں تاکہ وہ میرے ساتھ بیٹھ سکیں۔ چنانچہ قائد اعظم نے نواب صاحب کو پچھلی قطار سے بلا کر اپنی ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ کالا باغ کو عالمی میڈیا کے سامنے سب سے زیادہ شہرت اس وقت حاصل ہوئی جب نواب کالا باغ خاندان کے نواب ملک امیر محمد خان گورنر مغربی پاکستان بنے، جن کا عہد گورنری 1959 سے 1966 تک ہے۔ یہ شخص یوں ایک صبح بے بسی کے ساتھ مارا گیا۔ کبھی اتنا طاقتور تھا کہ مغربی پاکستان میں اس کی اجازت کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا تھا۔ یاد رہے، نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد کو بیٹے نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ یہ شخص سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ اس زمانے کے وزیر اعلیٰ نواب افتخار حسین ممنوع ارکین اسمبلی کے سوا کسی دوسرے کو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیتے، وہ انتخاب لڑ کر اسمبلی میں پہنچ گئے، لیکن بعد میں حکومت نے انہیں وزیر بنانا چاہا تو ان کی انا آڑے آ گئی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سکندر مرزا ملک کے صدر اور ایوب خان سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ بیرون ملک جاتے ہوئے سکندر مرزا سے کہے گئے کہ نواب آف کالا باغ کو مرکز میں وزیر بنا لیا جائے۔ یہ پیشکش ان تک پہنچائی گئی تو کہا، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ٹکے ٹکے کے ممبران اسمبلی کے سوالوں کے جواب دوں اور بات بات پر جناب سپیکر کی گردان کروں۔ تاہم ایوب خان نے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد انہیں گورنر مغربی پاکستان بنانے کی پیشکش کی تو اسے قبول کرنے میں انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا۔ یہ منصب ان کے مزاج کے مطابق تھا کیونکہ انہیں یہاں کسی کو جواب نہیں دینا تھا، سب اس کے سامنے جواب دہ تھے۔ پنجاب کا یہ جدی پشتی جاگیردار اقتدار کے ایوان میں داخل ہوا تو اس کے انداز بڑے جداگانہ تھے۔ انہوں نے پابندی عائد کر دی کہ خاندان کا کوئی شخص بھی گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک بار کوئی سفر درپیش تھا، صورتحال کچھ ایسی بنی کہ ان کے ایک صاحبزادے کو ان کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ انہوں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر والد کے برابر بیٹھنا چاہا تو انہیں وہاں سے اٹھا دیا اور کہا کہ یہ جگہ ملٹری سیکرٹری کی ہے، تم اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھو۔ ناظرین، اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔